میں نے اس کو پہلی اور آخری بار اپنی یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ وہ وہاں ٹیچنگ کرتی تھی اور میرا یونیورسٹی کا آخری دن تھا۔ مجھے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کرنا تھا، اس لیے میں اس سے ملا۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا تاکہ میں ڈیٹیلز موبائل پہ پوچھوں۔ میں نے گھر آ کر اس سے رابطہ کیا تو اس نے مجھ سے بہت اچھے سے بات کی، جس کی وجہ سے میں بہت متاثر ہوا اور اسے ہر روز کال کرنے لگا۔ وہ میری کال کو اگنور نہیں کرتی تھی، بلکہ مجھ سے اچھے سے بات کرتی تھی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم دن رات ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ یہاں تک کہ وہ یونیورسٹی میں لیکچر لیتے ہوئے بھی کال کرتی، اور میں اس کی آواز کا اتنا دیوانہ ہو چکا تھا کہ گھنٹوں اس کا لیکچر سنتا تھا۔ مجھے اس کی آواز اپنی غذا لگتی تھی۔ پھر 1 سال بعد اس نے مجھے بولا کہ میرے گھر والے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مجھے لگا مذاق کر رہی ہے، اس لیے میں نے اگنور کر دیا۔ پھر کافی دن ہماری بات نہیں ہوئی، اور ایک دن اس کی کال آئی تو کہنے لگی مجھے مبارکباد دو کیونکہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کے مجھے لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے اسے کہا تمہیں پتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی تم نے مجھے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے کبھی مجھے شادی کا نہیں بولا، اور ویسے بھی تم امیر باپ کے بیٹے ہو، اور مجھے لگا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے، اس لیے جہاں میرے گھر والوں نے بولا میں نے یہاں کر دی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ وہ نکاح توڑ کر مجھ سے شادی کر لے، لیکن وہ نہیں مانی۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اس کی جدائی نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ میں اونچی اونچی چیخیں مار کے روتا ہوں، اور میری ماں میری حالت پہ روتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی جدائی کا درد میری جان لے لے گا، یا پھر کسی دن میں خود کو خود ہی جلا دوں گا۔ میرے الفاظ شاید آپ لوگ میرا درد محسوس نہ کر پائیں، کیونکہ میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں جو یہ بیان کر سکے کہ میں کس اذیت میں ہوں، اور میں آپ کو بتا سکوں کہ میں کس تکلیف میں مبتلا ہوں۔